السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور ہمارے دین کی بہنوں، آج سے میں آپ لوگوں تک قرآن سیریز لانے جا رہا ہوں، جس میں آپ لوگوں تک صرف قرآن کی وہی آیتیں پیش کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں سے کلام فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اس طرح سے کر کے لگ بھگ جتنی بھی آیتیں قرآن میں آئی ہوں گی، میں ساری آیتیں اور اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ دوستوں، اس سیریز کا آغاز آج سے میں کرنے جا رہا ہوں، جو میرا پہلا ایپیسوڈ ہے، کہہ سکتے ہو پہلا ویڈیو ہے۔ اس میں میں قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے متعلق یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے، ان کو بتایا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کے مت پکارا کرو، اور ان سے صرف یہ کہا کرو کہ انظرنا، کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستوں، یہاں پہ جو رائنا کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کہنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، عربی لفظ میں جو رائنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اور ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو وہ رائنا کہتے تھے، یعنی یا رسول اللہ ہم کو پھر سے ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہمارے اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن جو یہودی تھے، جو منافق تھے، وہ حسد میں رہ کر اللہ کے رسول کو اس لفظ کو بگاڑ کر کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے رائنا، نعوذ باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے چرواہے، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ یہ بہت ہی بے ادب، بہت ہی گھٹیا حرکت تھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس امت کے سب سے بہترین مخلوق ہیں، ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو کہنے سے منع فرما دیا اپنے نبی سے متعلق کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ تو جو یہودی تھے، ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، وہ صرف زبان سے مسلمان ہوئے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ جب جہاد کی باری آتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی باری آتی تھی، تو وہ اس بات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف ان باتوں کو مانتے تھے جس سے ان کو دنیاوی فائدہ ہو، مال و دولت۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے ہر انسان کو یہ الفاظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ بہت ہی بے ادب اور بہت ہی گھٹیا حرکت ہے جو وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بھائیوں آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دوست احباب بھائیوں کو شیئر کریے اور دین کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ جزاک اللہ خیر۔